السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ احباب نے فرمایا کہ قرآن مجید میں، قرآن کریم میں جو ذکر کردہ چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، غذائیں ہیں، کچھ ان کے بارے میں عرض کر دوں۔ مجھے زیب تو نہیں دیتا، میں تو حقیر فقیر سا آدمی ہوں۔ اس میں ذکر ان کا ہوتا، کوئی اللہ والے ہوتے، عالم ہوتے، محدث ہوتے، علامہ ہوتے، فقیہ ہوتے، تو وہ زیادہ اچھا ہو جاتا، اور یقیناً انہوں نے اس پر محنت کی ہے۔ میں حقیر فقیر سا آدمی تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے، پھر آپ کا یقین، آپ کا تجسس میں اضافہ ہو، پھر آپ اپنے ہی فرقے اور مسلک کے کسی عالم سے، علامہ سے، محدث سے رابطہ کریں، اس کو مزید ڈیفائن کریں تاکہ زندگی میں حقائق آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں۔ اگر حقائق نہیں ہیں تو پھر دو نمبری اور فراڈ میں پھنس جائیں گے نا، تو حقائق آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح قرآن مجید میں جو چند چیزوں کا ذکر ہے وہ عجوبہ غروبہ ہیں، وہ معمولی نہیں ہیں۔ اگر وہ زندگی میں آ جاتی ہیں تو مصنوعی دوائیں، مصنوعی غذائیں، کچرا فوڈ، جنک فوڈ، ان سے جان چھوٹ جائے گی اور ان سے ہونے والی بیماریوں سے بچ جاؤ گے، کیونکہ ہر مصنوعیت کے پیچھے ایک سازش ہے۔ ہاں جی، ہر مصنوعیت کے پیچھے ایک سازش ہے، تو اس سے بچ جاؤ گے، ہے نا؟ ایک بیماریاں ہیں، بیماریاں پیدا کرنے کے لیے مصنوعیت ڈالی گئی، تو اس سے بچ جاؤ گے۔ تو اس میں چند چیزوں کا میں عرض کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے ایک جگہ پڑھا، والتین والزیتون، ہے نا؟ انجیر اور زیتون۔ انجیر کرتی کیا ہے؟ پورے باڈی کا کچرا، کبارہ، ٹاکسن، بلاکیج کھولنے کی کوشش کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اچھی کوشش کرتی ہے۔ ایون کہ قبض والوں کو بھی انتہائی مفید ہے، ایون کہ کمزوری محسوس کرنے والوں کو بھی بہت مفید ہے، ایون کہ وہ لوگ جو ڈائلیسس کرا رہے ہوں ان کو جو کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ ڈائلیسس میں یوریا، یورک ایسڈ اور کریٹینائن تو کخ نہیں گرتا اس سے، ڈائلیسس سے، ٹھیک ہے، لیکن منرل اور ایلیمنٹ بہت بری طریقے سے گرتے ہیں، اور مدہ علاج ٹھیک بھی کوئی نہیں ہو رہا ہوتا، موت کی وادی میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے منرل ایلیمنٹ گر رہے ہیں جو کہ نہیں گرانے تھے مگر گر رہے ہیں۔ ڈائلیسس کا یہ عمل ہے۔ تو اس کی جو کمزوری ہوئی، اس میں جو منرل اور ایلیمنٹ میں کمی آ گئی، وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے۔ 7 دانہ انجیر رات کو گرم پانی میں بھگو دیا، صبح گرائنڈ کر کے پی گئے، بس۔ گردے کا علاج آپ کسی سے بھی مکتبہ فکر سے کرا رہے ہوں یا کسی اللہ والے سے دم کرا رہے ہوں، اللہ والوں کے پاس ایک آیت ہوتی ہے تو وہ اسے دم کرتے ہیں گردے کے کیسز میں۔ تو یا آپ کوئی بھی علاج آف میتھڈ آف شفا یوز کر رہے ہو، لیکن اگر انجیر قرآن کی چیز سمجھتے ہوئے آپ نے تھام لی تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اس میں منرل ایلیمنٹ بھی پورے ہو جاتے ہیں، بلاکیج بھی ختم ہوتی ہے، کانسٹیپیشن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کانسٹیپیشن ختم ہوئی تو مطلب جسم کی ڈی ہائیڈریشن بھی ختم ہو گئی، ڈی ہائیڈریشن ختم ہو گئے تو جسم کا ٹریفک رواں ہو گیا، جسم کا ٹریفک رواں ہو گیا تو شور شرابہ، ہنگامہ، چڑچڑاپن ختم ہو گیا۔ کچھ سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ کو؟ دوسری بات ہے زیتون۔ زیتون کے لیے جو ہے آپ کے پاس زیتون، اگر آپ کو ہرا والا مل جائے، کالا والا مل جائے، اچھا وہ پانی میں ہوتا ہے، پانی پیسچرائز کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو، تو بہتر ہے کہ فوری طور پر اس کا سارا پانی پھینک دیا جائے اور اس کو اپنے تازے پانی سے دھو کے پھر آپ اس کو فریج میں رکھ لیں۔ وہ آپ تک پہنچنے تک پیسچرائز تھا، اب آپ اس کو دھو لیجئے، اور اگر آپ کسی عرب ملک میں رہتے ہیں ڈائریکٹ مل جاتا ہے تو وہ بہت اچھا ہے۔ زیتون کیا کرتا ہے؟ آپ کے باڈی کے تمام ہارڈ ٹیشو یا ڈی ہائیڈریٹ ٹیشو، ان کو نارمل موڈ میں لاتا ہے تاکہ باڈی کی ٹائمنگ ایک ہو جائے۔ باڈی کے ہر یونٹ نے اپنی الگ الگ ٹائمنگ سے اپنی ٹائمنگ پہ اپنے کیریکٹر کو پرفارم کرنا ہوتا ہے، ان سب کو نارملائز کر دیتا ہے زیتون۔ اچھا، زیتون میں ایسا بھی ملتا ہے کہ وہ زیتون ہوتا ہے، اس کے مزاج کو معتدل کرنے کے لیے عرب حضرات کیا کرتے ہیں، یہ عربوں کی ایجاد ہے کہ وہ اس میں سے گٹھلی نکال کے گاجر ڈال دیتے ہیں، وہ بہت اچھا کرتے ہیں، اس سے آپ کو فوائد بڑھ جاتے ہیں۔ اور زیتون اگر آپ نے پانی میں دھو لیا، فوراً لے کے پورا اس کا جناب والی جو پیسچرائز واٹر تھا وہ پھینک دیا اور پانی سے دھو کے فریج میں رکھ لیا، تو وہ ہائی بی پی والا بھی بآسانی لے سکتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہونے والا اس کو، ہاں ایک نفسیات پہ طاری نہ ہوا وہ ہائی بی پی، تو پھر اس کو فائدہ دیتا ہے۔ اب زیتون کے نارملی میں اپنا تجربہ بھی بتا دیتا ہوں، میں کیا حرکت کرتا ہوں، میری حرکتیں خراب ہیں تھوڑی سی، میں کھاتا ہوں تو پھر تو میں پلیٹ بھر کے کھا جاتا ہوں، لیکن ایک نارمل منیمم ویلیو پر اگر آ جائیں تو ہر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد 7 دانے زیتون کے کھا لینے آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ اب آپ جناب علی وہ گرین والا ہو یا بلیک والا ہو، دونوں فائدے مند ہیں، 7 دانے کافی ہیں، لیکن ہمیں اللہ ذرا متواتر دے دیتا ہے تو ہم کبھی کبھی پورا کھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں، پلیٹ بھر کے زیتون ہی کھا جاتے ہیں۔ کیا کریں، وہ محبوب چیز ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کی محبوب چیز ہے، وہ نہ کھائے تو پھر بندہ کیا کھائے، تو بہتر ہے کہ وہی کھا لے۔ تو یہ اس کی نارمل مقدار ہے۔ ویسے آپ تھوڑا سا دوسرے گیئر میں لائف کو لانا چاہتے ہیں، سیکنڈ گیئر میں، تو آپ 11 دانے بھی کھا سکتے ہیں، بڑے ہی فائدے میں رہیں گے۔ اسی طرح انار کا آپ نے قرآن میں ذکر
ذکر سنا ہے نا، والرمان متشابہہ، انار بھی قرآن سے ثابت ہے، اور ہر وہ چیز ہر وہ شخص جو بلغمی، ذرا سا بھی بلغمی مزاج رکھتا ہے اور اعصابی مزاج رکھتا ہے، اعصابی مزاج کیفیت بڑی ہوئی ہے، تو وہ بھی انار سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پھر ایک روایت اور مل جاتی ہے کہ انار کے اندر جو پیلے یلو پردے ہوتے ہیں وہ بھی کھا لیے جائیں تو اس سے جناب پیٹ، معدہ اور گرد کی جو پرابلم ہے وہ بھی فائدے میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے جناب علی یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان کا بھی ذکر سنا ہوگا، مگر یہ کسی اچھے قابل اعتماد جوہری یا پنساری سے حصول کرتے ہیں، پھر اس کے طریقے معلوم کرتے ہیں تو وہ آپ اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح کھجور کا ذکر بھی آپ نے قرآن میں، حدیث میں بکثرت سنا ہوگا۔ تو کھجور جو ہے یہ ملٹی وٹامن ہے، ملٹی وٹامن، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو کھجور کی مٹھاس سے پرابلم آتی ہے، کوئی بات نہیں، آپ اجوا کھجور لے لیں، اور اجوا کھجور کو جو کھاتے ہیں تو اس کی گٹلیاں کبھی بھی نہ پھینکیں، بلکہ کسی بھی کھجور کی نہ پھینکیں، ٹھیک ہے نا۔ گٹلیاں جمع کر کے رکھیں، دھو کے سکھا دیں، اور اس کو ایک رات پانی میں ڈبو دیں، پھر سکھائیں اس کو، پھر جناب علی اس کو پیس کے پاؤڈر بنا لیں۔ اس کا پاؤڈر دن میں کسی بھی ایک ٹائم ایک چمچ منہ میں رکھ کے اوپر سے چائے پی لیں یا پانی پی لیں تو وہ فائدہ مند ترین ہو جاتی ہے، آپ کی آنتوں کی بڑی محبوب ہے کھجور کی گٹھلی پسی ہوئی۔ اجوا کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو عام کھجور کی گٹھلی بھی کیریکٹر کو پرفارم کرتی ہے۔ آپ کے معدے کے نظام کی بڑی آنت کے، اور چھوٹی آنت سمجھتے ہو، چھوٹی آنت پاگل کر کے رکھ دیتی ہے بندے کو، جس کو اسمال انٹسٹائن کہتے ہیں۔ یہ پہلے سٹیپ پہ تو خود خرابی، گھبراہٹ، خوف، وہم، وسوسہ، شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے۔ دوسرے سٹیپ میں کیا کرتی ہے جناب علی، یہ ایچ پیلوری دے دے گی، تیسرے میں السر دے دے گی، اور چوتھے میں بواسیر دے دے گی، پانچویں میں کینسر بھی دے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آنت کا گرنا، وہ کہتے جی وہ ناف گر گئی، ناف گرنے کی وجہ پر آ جاؤ نا، لال بتی کے پیچھے لگ گئے، ناف گر گئی، ناف گر گئی۔ اصل مسئلہ آ رہا ہے آپ کی اس کی ٹائمنگ آؤٹ ہونے سے، چھوٹی آنت کی، تو اس کے لیے یہ بڑی محبوب اور مرغوب چیز ہے۔ تو قرآن میں جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی یہ انتہائی فائدہ مند ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ائمہ اہل بیت جب کہیں جاتے تھے تو قرآن کی ذکر کردہ چیزیں لے کے جاتے تھے کسی کے گھر میں، انار لے گئے، کھجور لے گئے، شہد لے گئے، زیتون لے گئے، انجیر لے گئے، بکری کے پائے لے گئے، سری لے گئے، ہے جی، دودھ لے گئے۔ تو ہم تو نام نہاد ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ایسی چیز لے کے جائیں جس سے اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے، اگلے کا ستیہ ناش ہو جائے۔ وہ کیا، کیک لے گئے تاکہ اس کو کولیسٹرول ہو جائے، اس کو جناب علی فیٹی لیور ہو جائے، اس کو ٹرائیگلیسرائڈ ہو جائے، تو ہارٹ اٹیک ہو جائے، اس کا بی پی شوٹ کر جائے، ہم کیک لے کے جاتے ہیں۔ دوسرا ہم کیا لے کے جاتے ہیں، مٹھائی لے کے جاتے ہیں۔ جو قرآن کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں، اور نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی، ائمہ کی، اہل بیت کی عمل کردہ چیزیں ہیں، اس میں آ جاؤ، خود بھی جیو، دوسروں کو بھی جینے دو۔ ہاں، ورنہ کیک مٹھائی دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ نہ خود جئیں گے صنم، نہ تجھے جینے دیں گے صنم۔ تو اپنے اعمال درست کر لیجئے، اچھی نیت سے اچھی چیزوں پر آ جائیے۔ فائدہ، قرآن کی بتائی ہوئی چیزیں جو ہیں آپ کو صرف اور صرف فائدہ دیتی ہیں، نقصان کبھی بھی نہیں دیتی۔ کر کے دیکھ لیجئے، اللہ فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔